رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك صحتك قبل سقمك غناك قبل فقرك فراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور میرا عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہوا۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس کے گھر میں دین کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح جنت میں جمع فرما دے، اور اللہ تعالی اس مجلس کو اپنی رضا کا، ہماری ہدایت کا اور عمل کا ذریعہ بنا دے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ بڑی معروف و مشہور میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، بڑا چھوٹا ہر ایک عام طور پر اس کا ترجمہ سمجھتا ہے، جانتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں نے تلاوت فرمائی۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نعمتوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ 5 چیزیں تمہیں عطا فرمائی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ 5 نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہے، تو ان 5 نعمتوں کے ختم ہونے سے پہلے کسی اور چیز میں تبدیل ہونے سے پہلے اس کی قدردانی کر لو۔ اور قرآن کریم میں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس اللہ تعالیٰ کے ایک اصول ہے کہ میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، نعمت میں اضافہ ہوگا، بڑھوتری ہوگی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر میری نعمت کی ناقدری کی گئی، ناشکری کی گئی، تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، قبل شبابک قبل حرمک، صحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جان لو، صحت کے زمانے کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ اللہ نے آپ کو مال دیا، غنا کی حالت میں رکھا ہے، تو فقر آنے سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو۔ اللہ نے فرصت کے لمحات دیے ہیں، ان فرصت کے لمحات کو مشغولیت کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ نے زندگی دی ہے تو موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ یہ 5 چیزیں ہمارے نبی نے ارشاد فرمائی۔ تو پہلی چیز ارشاد فرمائی، شبابک قبل حرمک۔ اللہ نے جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، صحت ہے، قوت ہے، بدن میں جوانی کا عالم ہے، تو اس جوانی کے دور کو بڑھاپے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ اللہ تعالیٰ کو جوانوں کی عبادت بڑی محبوب ہے، کیونکہ جب بندہ جوان ہوتا ہے، گناہ کی طاقت ہے، نافرمانی کی طاقت ہے، خواہشات موجود ہے، پھر بھی اپنی خواہشات کو دباتا ہے، نفس کو کچلتا ہے، شیطان کا اتباع نہیں کرتا، عبادت میں اپنی جوانی کو لگاتا ہے۔ اللہ کو ایسے جوانی کی عبادت بڑی محبوب ہے۔ اور ایک بندہ تو وہ ہے جو بوڑھا ہو گیا، نگاہیں کمزور ہو گئی، خواہشات کمزور ہو گئی، اس کے پیر ڈگمگا رہے ہیں، نفسانی خواہشات ختم ہے، جسم کمزور ہے، طاقت نہیں۔
اب وہ اپنے آپ کو بد نظری سے بچا رہا ہے، زنا سے بچا رہا ہے، گناہ سے بچا رہا ہے، مسجد کے کونے میں پڑا ہوا ہے اور عبادت میں لگا رہا ہے، نہ گھر کا کوئی کام کاج ہے نہ کوئی اور مشغلہ ہے، تو یہ عبادت اللہ کو اتنی محبوب نہیں کہ جوانی تو خواہشات میں گزاری، زنا کی راہ پر گزاری، اڈوں پر گزاری، شرابی میں گزاری، بڑھاپے میں کوئی کسی کا کوئی پرسان حال نہیں، گھر والے کہتے ہیں گھر سے نکلو، ماں باپ اولادیں عزت نہیں کرتی، ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتی، یہ عبادت کے مسجد کے کونے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کو ایسی عبادت اتنی محبوب نہیں جتنی کہ نوجوان کی عبادت اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک سوال کرے گا، 5 سوال ہوں گے، اس میں سے خصوصی طور پر ایک سوال ہوگا ہر ایک سے۔ قیامت کا دن طاری ہوگا، قرآن کریم کہتا ہے نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، یہاں تو ماں اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھتی ہے تو ماں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اولادوں کو مصیبت میں دیکھتی ہے، ماں باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، ان کا کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ جب بچہ تکلیف میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، بچی کی آہ نکلتی ہے، ماں باپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں، بچوں کو تھوڑا سا درد ہوتا ہے، ماں باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، ایسی تکلیف میں دیکھ کر بے چین ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ وہاں تو نفسا نفسی کا عالم، ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں، شوہر بیوی کو دیکھ کر بھاگ رہا ہے، وہ شوہر جو بیوی کی تکلیف کو دیکھ کر بے چین ہو جاتا، رات میں 2 بجے 3 بجے اسے لے کر ہاسپٹلوں میں دوڑ جایا کرتا تھا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، یہ دنیا کا جہاں نہیں ہے، یہ تو آخرت ہے، یہاں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، یہاں تو اعمال ہے، یہاں تو ترازو ابھی لائے جائیں گے، انسانوں کے اچھے اعمال تولے جائیں گے، انسانوں کے برے اعمال تولے جائیں گے، جنتوں کا فیصلے ہوں گے، جہنم کے فیصلے ہوں گے، جنت کی نعمتیں موجود، چاروں طرف فرشتوں کا گہرا موجود ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگ رہی ہے، شوہر بیوی کو دیکھ کر بھاگ رہا ہے، بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگ رہی ہے۔ ہر نبی دنیا میں اپنی امت کے لیے روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، ہر نبی کی زبان پر ہوگا یا ربی نفسی یا ربی نفسی، اے میرے رب میں اپنی امت کا بھی سوال نہیں کرتا۔ آج تو قیامت کا دن ہے، بڑا خوفناک عالم ہے، میں اپنی ذات کا سوال کرتا ہوں تو مجھے نجات عطا فرما دے۔ ایسے عالم میں ہر ایک بندے بندی کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ پوچھے گا اپنے سامنے کھڑا کر کے، کوئی بھاگنا چاہے نہیں بھاگ سکتا، چاروں طرف فرشتوں کا پہرا ہے، ہر ایک کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے جوانی دی تھی کہاں گزاری؟ اللہ پوچھے گا جوانی دی تھی، خصوصی طور پر جوانی کا سوال ہو رہا ہے کہ ہم نے جوانی دی تھی کہاں گزاری؟ ہماری عبادت پر لگائی یا نفسانیات پر لگائی؟ میری نبی کی اطاعت پر لگائی یا میرے نبی کے خلاف زندگی گزاری؟ آج ہمارے معاشرے کو دیکھا جائے، ہماری مسلم سوسائٹیوں کو دیکھا جائے، ہماری مسجدوں کا جائزہ لیا جائے، ہماری مسجدیں نوجوانوں سے خالی پڑی نظر آتی ہیں، ہمارے نوجوان کی زندگیاں غیروں کے نقش قدم پر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے ہمارے نبی کو آئیڈیل نہیں بنایا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں ہمارے بال ہو تو فلاں کی طرح، ہمارے کپڑے ہو تو فلاں کی طرح، ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے جو پوری دنیا میں بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں، جو پوری دنیا میں فحاشی کو پھیلا رہے ہیں، پوری دنیا میں زنا کو عام کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنایا۔ اللہ کے قرآن کریم میں فرماتا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہاری زندگی میں نمونہ نبی کی ذات کا ہونا چاہیے۔ نعوذ باللہ جو نوجوان مسلمان ہے جنہوں نے اپنی زبان سے کلمہ بھی پڑھا ہے، اللہ کی وحدانیت کی اقرار بھی کیا ہے، نبی کی رسالت کی گواہی بھی دی ہے، لیکن پھر بھی چاہتے میرے بال فلاں کی طرح ہو،
میرا چہرہ فلاں کی طرح ہو، میری باڈی میرے پرسنالٹی میں فلاں کی طرح دیکھوں، تو کیا نعوذ باللہ ہمارے نبی سے وہ زیادہ خوبصورت ہے جن کو اپنا آئیڈیل آپ لوگوں نے بنایا ہے؟ اللہ نے ہمارے نبی سے زیادہ ان کو خوبصورتی عطا فرمائی۔ حسان بن ثابت تو فرماتے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے نبی آپ جیسا حسین آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آج تک بلکہ قیامت تک آپ جیسا جمیل، آپ جیسا خوبصورت کوئی ماں جن نہیں سکتی۔ اللہ نے ہر عیب سے آپ کو منزہ پیدا فرمایا، ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا فرمایا۔ ایسا اللہ نے ہمارے نبی کو بنایا کہ اے محمد، اللہ فرماتا اے محمد، اے حبیب، اگر میں آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ نہ کرتا تو میں دنیا کو نہ بناتا۔ تو ہم نے اپنے آئیڈیل ایسے لوگوں کو بنا رکھا ہے جو فحاشی کے راستے پر چل رہے ہیں، جو زنا کی راہ پر چل رہے ہیں، جو شرک کی راہ پر چل رہے ہیں، جو کفر کی وادیوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو جہنم کی راہ پر چل رہے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان انہی کے نقش قدم پر زندگی گزار رہے ہیں، انہی کے طور و طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ نے ایسا حبیب ہمیں عطا فرمایا، ایسا پیارا نبی ہمیں عطا فرمایا، کسی اور کو ایسا نبی نہیں ملا، لیکن پھر بھی ہم نے ہماری جوانی کو کسی اور کے نقش قدم پر گزار دی۔ دنیا کی زندگی مختصر سی گزر جائے گی، جب اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ میں نے خوبصورتی دی تھی، میں نے جوانی دی تھی، میں نے طاقت دی تھی، تو نے اپنی جوانی کو کہاں لگایا؟ اپنے چہرے مہروں کو، اپنی صبح شام کی زندگی کو کہاں لگایا؟ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ تو بڑی مختصر سی زندگی ہے، بڑا مختصر سا دور ہے۔ یہ جوانی کا دور ایک طاقتور دور ہے جو دو کمزوریوں کے درمیان ہے، کہ جوانی سے پہلے بچپن کا دور، وہ بھی کمزوری کا دور ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ فرماتا ہم نے تمہیں کمزور پیدا فرمایا، ثم جعل من بعد قوة، پھر کمزوری کے بعد تمہیں طاقت دی، قوت دی، تو جوانی کا عالم ہوا۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اس طاقت کے بعد پھر سے ضعف اور کمزوری کا عالم آیا۔ تو انسان کی زندگی کو دیکھا جائے تو انسان کی زندگی کا پہلا دور بچپن کا دور ہے جو کمزوری کا ہے، اور جوانی کا دور شروع ہوتا ہے، اس کی جوانی ختم ہونے کے بعد بڑھاپے کا دور ہے، اور بڑھاپے کا دور بھی کمزوری کا دور ہے۔ تو دو کمزوری کے درمیان کا ایک جوانی کا لمحہ ہے، اگر اسی لمحے کو ہم نے غفلت میں گزار دیا، گناہ میں گزار دیا، تو ہماری آخرت کی زندگی تباہ و برباد ہو جانے والی ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، قرآن دیا، علماء کرام دیے، ہمارے سامنے صحیح غلط موجود ہے، ہمارے نبی نے دونوں ہی راستے ہمارے سامنے بیان کر دیے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، قرآن کریم کہتا ہے ہم نے دونوں ہی راستوں کو تمہارے سامنے واضح طور پر بیان کر دیا۔ اما السبیل الشاکرا و اما کفورا، اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے، مجھے ہدایت کی راہ پر چلنا ہے یا گمراہی کی راہ پر چلنا ہے، مجھے گناہ کی راہ پر چلنا ہے یا مجھے اطاعت کی راہ پر چلنا ہے، مجھے جہنم کی راہ پر چلنا ہے یا مجھے جنت کی راہ پر چلنا ہے، مجھے شکر گزار بندوں کی راہ پر چلنا ہے یا مجھے نافرمان ناشکر گزار بندوں کی راہ پر چلنا ہے۔ تو اللہ نے جوانی کا دور دیا، ہمارے نبی فرما رہے شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کے دور کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ تو انسان بڑھاپے میں پہنچ جائے، پھر انسان لاکھ دعائیں کرتا رہے، رمضان کا مہینہ ہو، شب قدر ہو، حرم شریف ہو، انسان پوری رات سجدے میں بیٹھ کر دعا مانگتے رہے، یا لیت الشباب یعود، یا لیت الشباب یعود، اے کاش کہ جوانی واپس لوٹ آئے،
جوانی واپس لوٹ آئے تاکہ میرے بدن میں طاقت آ جائے، میں کھڑے رہ کے نماز پڑھ سکوں، میں پوری 20 رکعت تراویح پڑھ سکوں، میں رمضان کے روزے رکھ سکوں، میں نوافل عبادت ادا کر سکوں، میں عبادتیں کر سکوں۔ یا لیت الشباب یعود، پوری رات دعائیں کرتا رہے، تمنائیں کرتا رہے۔ اب بڑھاپا آ گیا، جوانی لوٹ کر آنے والی نہیں، اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، اس کا نظام ہے۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے، جو جا کر واپس نہ آئے وہ جوانی دیکھی، جو جا کر واپس نہ آئے وہ جوانی دیکھی، اور جو آ کر واپس نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔ جو جا کر واپس نہ آئے وہ جوانی دیکھی، جب جوانی چلی جاتی ہے تو وہ واپس لوٹ کر نہیں آتی۔ اسی کو شاعر کہہ رہا ہے، جو جا کر واپس نہ آئے وہ جوانی دیکھی، اور جو آ کر واپس نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔ جب بڑھاپا آتا ہے تو یہ بڑھاپا پھر واپس نہیں جاتا ہے، بلکہ انسان کو قبر میں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ تو شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو حفاظت فرمائے۔ یہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے، اپنی اولاد کو پیسے دے دینا، ان کو اچھے اچھے لباس پہنا دینا، ان کو موبائلیں دے دینا، ان کی ہر خواہش کو پورا کرنا۔ یہ ماں باپ کی صرف یہاں تک ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر کرے۔ آج ہمارا معاشرے کے نوجوان کثرت سے گناہ کی راہ پر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ تیزی کے ساتھ زنا کی راہ پر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کثرت سے شراب کی راہ پر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہمارے نوجوان رات میں 12 1 بجے تک باہر گھوم رہے ہیں۔ ماں باپ اپنے گھر میں مطمئن ہے، میرا بیٹا تو بڑا سمجھدار ہے، بڑا دیندار ہے، وہ کبھی غلط کام نہیں کر سکتا۔ رات میں دیر تک باہر گھوم رہے ہیں۔ وہ ہمارے نوجوان اسی رات کی تاریکی میں زنا کو بھی انجام دے رہے ہیں، شراب نوشی کو بھی انجام دے رہے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ کثرت سے اس راہ پر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک مسجد میں میں نے اسی شراب کے بعد کچھ گفتگو کری تو ایک آفیسر تھا، پولیس والا، وہ مجھے بیان کے بعد ملا اور مجھے کہنے لگا پورے سورت شہر کا میں آپ کو جائزہ بتا سکتا ہوں کہ کثرت سے پورے سورت شہر میں کثرت سے نشہ کرنے والے جتنے ہم پکڑتے ہیں، جتنے کرنے والے ہیں، بیچنے والے جتنے محلے میں، یہ تمام مسلمان نوجوان اس میں کثرت سے ملوث نظر آ رہے ہیں۔ آپ اس پر اور زور ڈالیں تاکہ ہماری نسلیں بچ جائے۔ کہ رات میں یہ نشے پر چل رہے ہیں، کیوں کہ رات میں دیر تک بیٹھنے کی عادت، یہ ماں باپ اس کے ذمہ دار ہیں، ماں باپ ذمہ دار ہیں۔ شریعت نے رات کی مجلسوں کو قائم نہیں کیا ہے، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد کوئی مجلس بازی نہیں، شریعت نے منع فرمایا ہے عشاء کی نماز ہو جائے پھر تو سو جانا ہے۔ رات میں تہجد میں اٹھتا ہے، صبح کی نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ یہ ہم نے ہمارے گھر کے نظام کو، ہماری سوسائٹی کے نظام کو ایسا بنا دیا کہ باپ بھی رات میں کھانے آیا، گھر کے کھانا کھا کے باہر نکل گیا، باپ بھی رات میں باہر، اولادیں بھی باہر ہے۔ یہ کثرت سے آج ہماری نسلیں شراب نوشی کے راہ پر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ہماری نئی نسلیں ڈرگس کی عادت بنتی چلی جا رہی ہیں۔ ان کی آخرت تو بعد میں برباد ہوگی، ان کی دنیاوی زندگی برباد ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے شہر کے ایک لڑکا وہ ڈرگس کی بیماری میں مبتلا ہوا، نوجوان لڑکا، غیر شادی شدہ، اور ایسا ڈرگس کا عادی بنا کہ اس نے نشے کی حالت میں اپنے ہی دوسرے ایک نوجوان ساتھی کا قتل تک کر ڈالا۔ کہ ہمارے شہروں کے روزانے کے معاملات بڑھتے چلے جا رہے۔ اللہ نے ہمیں کیسا مذہب دیا ہے، کیسا قرآن دیا۔ اللہ نے پوری دنیا میں ایسا مذہب کسی کو نہیں دیا ہے۔ یہ قرآن کریم کسی اور کے پاس نہیں ہے، ایسا نبی کسی اور کو نہیں ملا، ایسی شریعت کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ قدم قدم پر ہماری رہبری فرمائی کہ بچپن کا دور کیسے گزارا جائے، جوانی کا دور کیسے گزارا جائے، بڑھاپے کا دور کیسے گزارا جائے، غنا کا دور کیسے گزارا جائے، فقر فاقے کا دور کیسے گزارا جائے، دین کا عالم کیسے گزارا جائے، رات کی تاریکیاں کیسے گزاری جائے، صحت
کا عالم کیسے گزارا جائے، بیماری کا عالم کیسے گزارا جائے، شریعت نے قدم قدم پر ہماری رہبری فرمائی ہے۔ آج ہمارا مزاج کچھ اس طرح سے بن گیا ہے، شیطان نے دل و دماغ میں اس طرح سے بٹھا دیا ہے، ہم مسلمان ہیں، رمضان کے کچھ روزے رکھ لیتے ہیں اور جمعہ کی نماز کے لیے ہم حاضر ہو ہی جاتے ہیں، جمعہ کی 2 رکعت ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم کچھ زکوٰۃ صدقات نکال لیتے ہیں، بس اتنا بڑا تو ہم نے عمل کر لیا، یہ اعمال ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ شیطان نے دل و دماغ میں یہ بٹھا رکھا ہے، جنت اور جہنم کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، دنیا کا چھوٹا سا مکان بغیر محنتوں کے ملتا نہیں ہے، یہ تو گاڑی مٹی کا مکان ہے، چند قیمتوں کا مکان ہے، وہاں کی جنت کے ایک اینٹ کے بدلے پوری دنیا کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ انسان دن رات محنتیں کرتا ہے، پوری زندگی دنیا پر لگا دیتا ہے، تب جا کے چھوٹا سا مکان بڑے سے ایک مکان میں تبدیل ہوتا ہے۔ وہ دنیا جس کی نظر اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، رات دن محنت کرنے کے بعد تھوڑی سی ملتی ہے، دنیا تو وہ ہے، تو جنت کا مقام کیا ہوگا؟ ما لم تر عین ولم يسمع اذن ولم يخطر على قلب احد من الخلق، کسی انسان کی آنکھوں نے وہ جنت کے نظارے دیکھے نہ ہوں گے، کسی انسان کے کانوں نے سنے نہ ہوں گے، کسی کے دل پر خیال بھی نہ گزرے گا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ بس جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھ لینا، رمضان کے چند روزے رکھ لینا، کچھ صدقہ خیرات کر لینا، اسی کے بدلے ہمیں جنت مل جائے گی۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، فضائل اعمال کو پڑھے، صحابہ کرام کے واقعات کو ہم پڑھتے ہیں تو عمر بن خطاب کیسے جلیل القدر صحابی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا لو کان نبی کے بعد ہی لکان عمر تیری زندگی قرآن حدیث سے نبی کی اعمال سے اتنی میچ کھاتی ہے، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو اللہ تجھے نبی بناتا۔ اللہ نے ایوہ مقام عطا فرمایا تھا دنیا میں۔ ہمارے نبی نے بخاری شریف کی روایت، ہمارے نبی نے عمر کو دنیا میں بشارت دے دی کہ میں نے جنت میں ایک بہت سفید بڑا خوبصورت محل دیکھا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے عمر بن خطاب کا ہے۔ دنیا نے ان کو جنت کی بشارت دے دی تھی، لیکن پھر بھی اتنا خوف دل میں، اتنا خوف ہے، جب کوئی اچھی چیزیں ان کے سامنے آ جاتی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، وہ کہتے کہیں ایسا نہ ہو یہ جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہے یہ نعمت ہمارے اعمال کا کہیں بدلہ نہ ہو، اور کل قیامت میں اللہ مجھے یہ نہ کہہ دے عمر تو نے دنیا میں جتنے اچھے اعمال کیے تھے اس کا بدلہ میں نے اچھی نعمتیں دنیا میں تجھے دے دی، اب میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں، زار و قطار رونے لگ جاتے تھے۔ ایسے جلیل القدر صحابی، دل میں خوف اللہ کا اتنا زیادہ ہے۔ ہمیں تو کسی نے جنت کی بشارت نہیں دی، پھر بھی ہم بڑے مطمئن ہیں، ہم تو جنتی ہیں۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے جو دلوں میں بٹھا کر رکھ دیا ہے۔ واللہ چاہتا ہے ہمیں جنت دینا، اس لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ بھی دیا، اس کے بعد بھی اچھے دین دیتے گئے اور راتیں دیتا جاتا ہے تاکہ میرا بندہ میری عبادت کرنے والا بن جائے، شیطان کی اتباع نہ کرے، میرے نبی کے نقش قدم کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو نوجوان اپنے آپ کا آئیڈیل کسی اور کو انہوں نے بنایا ہوا ہے، جو نوجوان دوسروں کو دیکھ کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کے نقش قدم پر جو زندگی گزارے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو دوسرے کی نقالی کرے گا ان کا شمار بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دنیا میں جن لوگوں کی نقالی کرتا ہے قیامت میں اس کا شمار انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ یہودیوں کی مشابہت تو قیامت میں یہودیوں کے ساتھ ہوگا، عیسائیوں کی مشابہت تو قیامت میں عیسائی کے ساتھ ہوگا۔ 31 منا رہے ہیں، تہوار منا رہے ہیں غیروں کا، اتران منا رہے ہیں، دیوالی منا رہے ہیں، دوسروں کے تہوار منا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرے فحاش لوگوں کی نقالیاں کر رہے ہیں،
قیامت میں اس کا شمار بھی مسلمان ہے لیکن یہودیوں کے فہرست میں کھڑا نظر آئے گا، اس کو عیسائیوں کی فہرست میں کھڑا کر دیں گے، اس کو دوسرے لوگوں کی فہرست میں کھڑا کر دیں گے اور اس کو غیر مسلموں کے فہرست میں کھڑا کر دیں گے، قیامت میں ان کا کوئی شمار نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اسلام دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، جوانی دی ہے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ اپنے گھر کے نوجوان کی ہم حفاظت کریں، اپنے نوجوان کی آخرت کی بنانے کی فکر کریں، اپنی اولاد کی ہم فکر کریں، اپنے گھر کا نظام یہ بنائے کہ ہم رات میں جلدی سو جائے، اپنے گھر کے نوجوانوں کو رات میں دیر تک جاگنے کا عادی نہ بنایا جائے۔ ہم نے تو ہمارے گھر کو ہوٹل ریسٹورنٹ بنا کر رکھ دیا ہے، باپ بھی اور اولادیں بھی دوپہر میں کھانے کے لیے آئے کاروبار میں، رات میں کھانا کھایا، پھر باہر نکل گئے، گھر کے باہر گلیوں میں چوراہے پر باہر بیٹھے ہوئے، اور پھر رات میں 12-1 بجے سونے کے لیے آئے، صبح ہوتے ناشتہ کرے، پھر کاروبار کے لیے۔ ہم نے ہمارے گھر کو ہوٹل ریسٹورنٹ بنا کر رکھ دیا ہے، نہ عورت کو نہ بیوی بچوں کو وقت دے رہے ہیں، نہ گھر کی اولادوں کو وقت دے رہے ہیں، ہمارے اوقات باہر گزار رہے ہیں، ہم نے دنیا کو اپنا مقصد بنا کر رکھ دیا ہے۔ اللہ پوچھے گا اولاد کے بارے میں بھی، اگر آپ نمازی ہیں، دینداری ہیں، لیکن آپ کی اولادیں غلط راہ پر چل رہی ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ الا کلکم رائن، کان کھول کر سن لو، خبردار ہو جاؤ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ رَعِيَّتِهِ، اور ہر شخص سے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا ہم نے تمہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا، یا اولاد ہمارے قبضے میں تھی؟ ہم نے کتنوں کو چاہا تو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا، پوری زندگی لوگ مانگتے رہے، ہم نے ان کو ایک بچہ بھی نہیں دیا۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ جس کے لیے چاہتے اسے اولاد دیتے ہیں۔ لڑکیاں کسی کو دے دی، صرف لڑکیاں دیتا چلا گیا۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، 3 لڑکی دے دی، 4 لڑکی دے دی، اللہ کا نظام۔ وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جسے چاہتے اسے لڑکے ہی دیتے چلے جاتے ہیں، 4 لڑکے دے دیے، 5 لڑکے دے دیے۔ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اللہ جسے چاہتے اسے لڑکے لڑکیاں دونوں دے دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اولاد دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اولادیں صرف اللہ کے در سے ملتی ہے، صرف اللہ کے خزانے سے ملتی ہیں۔ جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر اولادیں مانگتے ہیں وہ اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرنے والے ہیں، اس آیت کریمہ کا نعوذ باللہ انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے قبضے میں، کسی کو لڑکیاں دے دی، کسی کو لڑکے دے دیے، کسی کو لڑکے لڑکیاں دونوں دے دیے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور ہم جس کے لیے چاہتے ہیں اسے اولاد کی نعمت سے محروم رکھتے ہیں۔ اللہ پوچھے گا میں نے اولاد دی تھی، لڑکے دیے تھے، لڑکی بھی دی تھی، اس کو کتنا باحیا بنایا، کتنا باپردہ بنایا، کتنے پردے میں رکھا، کتنا دین سکھایا، کتنے اس کے دل میں میرا خوف پیدا کیا، اس کے دل میں میرے نبی کی کتنی محبت پیدا کری، اس کو کتنا دیندار بنایا۔ اللہ ہر ماں باپ کے بارے میں ہر ماں باپ سے سوال کیا جائے گا۔ تو اپنے گھر کے نظام کو، ماحول کو سدھاریا جائے۔ دن بدن ہمارا معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، ہماری یہ نئی نسلیں ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہیں، یا ہماری اولادیں ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ اگر اپنی اولاد کو، اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے تو ہر ماں باپ اگر اپنے گھر کو سدھار لے گا، یہ معاشرہ افرادوں سے بنتا ہے، گھروں سے بنتا ہے، ہر گھر والا اپنے گھر کی فکر کر لے تو ہمارا پورا محلہ، پورا معاشرہ سدھر جائے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا ہمارے نبی نے 5 چیزوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ شبابک قبل حرمک، اللہ نے جوانی دی ہے، بڑھاپا آنے سے پہلے اس کو غنیمت جان لو۔ صحتک قبل سقمک، اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، طاقت دی ہے، تو بیماری آنے سے پہلے اس کو غنیمت جان لو۔ کہ انسان بیمار ہوتا ہے،
بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، پھر انسان دعائیں کرتا ہے ہاسپٹلوں کے بیڈ میں، اب اگر اللہ نے مجھے صحت دے دی، طاقت دے دی، زندگی مل گئی، اب میں اپنی زندگیوں کو عبادت پر لگاؤں گا، کبھی گناہ نہیں کروں گا، کبھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ لیکن جیسے صحت کا عالم ہوتا ہے، موت کے ہاتھ سے واپس آیا، پھر وہی تھوڑی زندگی نمازوں کی پابندی، صحیح زندگی، پھر وہی گناہ میں زندگی گزرتی، جیسے مشرکین مکہ کا حال تھا۔ جب ان کی کشتی سمندر میں پھنس جاتی اور ایک اللہ تعالیٰ کو پکارتے، قرآن کریم میں موجود ہے، توبہ کرتے، اللہ تعالیٰ کو پکارتے، معبودوں کی پوجا کرنے والے، دوسرے بہت سے معبودوں کو ماننے والے، لیکن جہاں سمندر میں کشتی پھنس گئی اور چاروں طرف سے موت نظر آ رہی، ایک اللہ کو پکارنے والے بن جاتے، اللہ سے سب توبہ کر لیتے، لیکن جب باہر نکلتے پھر وہی بے ڈھنگی زندگی شروع ہو جاتی۔ اپنی صحت کا ہمیں اتنا اندازہ نہیں، اللہ نے ہمیں کیسی صحت سے نوازا، اس لیے کبھی کبھی ہم ہاسپٹلوں کے چکر بھی لگا لیا کریں کہ ہاسپٹل میں اگر آپ جائیں کبھی ایک زندگی میں ایک مرتبہ آپ چکر لگا لیا کرو۔ حالانکہ مریض کی عیادت کرنا یہ تو ہمارے نبی کی سنت ہے، تو عیادت کی نیت سے کسی ایک ہاسپٹل میں آپ جا کر دیکھیں تو صحیح کہ آدمی کتنے مہینوں سے کوئی ہاسپٹلوں میں پڑا ہوا ہے، کوئی کتنے سالوں سے بیماری میں ہے، لاکھوں روپیہ ان کے پیچھے لگا دیا، ان کے گھر والے قرضے میں چلے گئے، ان کے ماں باپ نے ان میں گھر بار کو بیچ دیا اور اپنی اولاد کی بیماری کو دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ ایسی بیماری مبتلا، لیکن اللہ نے ہمیں صحت دی، ہمیں اس صحت کی تندرستی کی قدر و قیمت نہیں۔ جب یہ صحت بیماری میں تبدیل ہوتی ہے تب انسان پچھتاتا ہے۔ تو صحت قبل سقم، آج بہت سے واقعات بھی ہماری نظروں کے سامنے آتے ہیں کہ نوجوان ہیں وہ بھی ہارٹ اٹیک کی بیماری مبتلا، بڑی بڑی کینسر کی بیماری مبتلا، اور آج جتنی بڑی بڑی ہاسپٹلیں پوری دنیا میں بنی ہوئی ہے، اور آج سائنس نے، میڈیکل نے جو ترقی کی ہے، پچھلے 25 30 35 سال پہلے اتنی میڈیکل نے ترقی نہیں کی تھی، اور جتنی بڑی بڑی ہاسپٹل آج بنی ہوئی ہے اتنی بڑی ہاسپٹل پہلے نہیں تھی۔ جب میڈیکل سائنس نے اتنی زیادہ ترقی کر لی، اتنی بڑی بڑی ہاسپٹل بنی ہوئی، اتنے زیادہ ڈاکٹر ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ کہ بیماریاں ختم ہونی چاہیے تھی، کہ ترقی کا مطلب یہ ہے کہ بیماریاں ختم ہو۔ ایک آدمی کسی چیز میں ترقی کرتا ہے، ترقی کا مطلب یہ کہ اس کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا۔ میڈیکل سائنس جب ترقی کرا اس کا مطلب یہ کہ بیماریاں ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی، لیکن آپ اندازہ لگائیں 25 30 سال پہلے اتنی بیماریاں نہیں تھی جتنی آج بیماریاں دنیا میں موجود ہے۔ وہی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، 25 30 سال پہلے اتنے گناہ عام نہیں تھے، اتنی صحتوں کو گناہ پر نہیں لگایا جاتا تھا جتنا آج صحت کو نافرمانی میں لگایا جاتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے میری نعمت کی شکر گزاری، نعمت میں بڑھوتری ہوگی، نعمت کی ناقدری ناشکری۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نعمت کی ناشکری ناقدری کیا ہے؟ زبان سے شکریانہ کلمات نکال دینا اور زبان سے کوئی غلط جملے نہ نکالنا، یہ شکر گزاری ناشکری ہے۔ یہ صرف یہی شکر گزاری ناشکری نہیں، اللہ نے صحت دی، طاقت دی، قوت دی، اگر آپ نے صحت کو، طاقت کو، قوت کو گناہ پر لگایا، یہ اللہ کی صحت کی، طاقت کی ناشکری ہوئی۔ جب ہماری صحت کو ہم نے نافرمانی پر لگایا، ہماری طاقت کو ہم نے گناہ پر لگایا، اللہ نے اسی صحت کو بیماری میں تبدیل کر دیا، اور ایسی بیماری میں تبدیل کر دیا، خود مریض کبھی موت کی دعائیں مانگتا ہے، گھر والے دعائیں مانگتے ہیں کہ ایسی بیماری سے اسے موت مل جائے وہ بہتر ہے، اسی بھیانک بیماری کیوں آ گئی؟ اس سے پہلے نہیں تھی۔ اللہ نے طاقت دی تھی، صحت دی تھی، اس صحت کو آپ نے زنا پر لگایا، شراب نوشی میں لگایا، شراب کے اڈے پر لگایا، جوئے پر لگایا، قرآن حدیث کے خلاف لگایا، اللہ نے ویسے آپ کو بیماری مبتلا فرما دیا۔ خیر، میں اپنی بات کو ختم کروں۔ ہمارے نبی نے فرمایا 5 نعمت کو
5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جان لو، صحت کے دور کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ اپنے اللہ نے مال دیا ہے، فراخی ہے، تو مالداری کو فقر آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ اللہ نے فرصت کے لمحات دیے ہیں، اس فرصت کے لمحات کو مشغولی آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ اللہ نے زندگی دی ہے، کب یہ زندگی ختم ہو جائے گی؟ ہمارے سامنے صرف بوڑھوں کے جنازے نہیں اٹھتے ہیں، ہمارے سامنے نوجوانوں کے جنازے بھی اٹھتے ہیں۔ اللہ نے زندگی دی ہے، موت آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جان لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔